بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس ICS 1 سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس یونٹ نمبر 8 ڈیٹا بیس فنڈامنٹل اینڈ لیکچر نمبر 8. لیٹس اسٹارٹ. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگوں نے رول آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے؟ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر از دا پرسن ریسپانسبل فار سپروائزنگ دا ڈیٹا بیس اینڈ دا یوز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ان این آرگنائزیشن. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہیز دا فالوئنگ رسپانسبلٹی. دیکھیں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایک پرسن ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے فار سپروائزنگ دا ڈیٹا. ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے جی اس کو آرگنائز کرنا، ڈیٹا کو مینٹین رکھنا، ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا. تو یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 ہے اس میں ڈیزائننگ دا ڈیٹا بیس اینڈ انفورسنگ دا آپریشنل پالیسیز اینڈ پروسیجر فار اٹس یوزز. ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہی کام ہے. اینڈ انفورسنگ دا آپریشنل پالیسیز اینڈ پروسیجر فار اٹس یوزیج. اور اس پہ کون کون سے آپریشنل پالیسیز لگانی ہے، یعنی کہ کس طرح سے وہ آپریشن میں آئے گا، کس طرح سے ڈیٹا بیس ہمارا ورکنگ میں آئے گا. وہ سارے کے سارے رولز جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یہ ڈیٹا بیس پہ جو ہے ڈیٹا بیس سسٹم پر اپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پلاننگ سیکیورٹی میئر اینڈ بیک اپ آف ڈیٹا بیس. ڈیٹا کو سیکیور رکھنا یہ بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے نا. اور فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے تو ڈیٹا کا بیک اپ، یعنی کہ ڈیٹا کا ڈپلیکیٹ ہمارے پاس پڑا ہوا ہو کہ دوبارہ سے ہم لوگ اس ڈیٹا کو جو ہے ریکور کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسپانسبلٹی بھی جو ہے یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے جی کنٹرولنگ پریویلیج اینڈ پرمیشن آف ڈیٹا بیس یوزر. ٹھیک ہے نا. کہ کون سے پرسنز ہیں جنہیں ہم لوگوں نے جو ہے جی ڈیٹا بیس کا ایکسیس دینا ہے. جس طرح ہے نا، فار ایگزامپل بینکنگ کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا. تو جسٹ جو بینک کے جو کلائنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، کسٹمر ہیں سوری، ٹھیک ہے نا، جسٹ انہیں پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ بینک کی جو ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا بینک کا ATM کارڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یا اور کسی ٹائپ کی بھی ٹرانزیکشن کروانی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے جی جس پرسن کو جو ہے جی وہ پرمٹ کرے گا جسٹ وہی اس ڈیٹا بیس پر کام کر سکتا ہے، یا اس ڈیٹا بیس میں سے کوئی بھی اپنی ریکوائرڈ جو ہے ویلیو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایلوکیٹنگ پاسورڈ ٹو یوزر. اس کے علاوہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیا کام کرتا ہے جی کہ ہر ایک یوزر کو اس کا اپنا پاسورڈ دیتا ہے. جس طرح دیکھیں بینک میں ہم بینکنگ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس ATM کارڈ ہے، ہر ایک یوزر کا علیحدہ علیحدہ پاسورڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ والا شخص جس نے اس کے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے تو ہر ایک کو جو ہے وہ اس کا پاسورڈ دے گا جسٹ فار سیکیورٹی پرپز. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی پلاننگ ریکوری پروسیجر اف ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر فیلئر اکر اینڈ انشورنگ دیٹ نو ڈیٹا از لاسٹ. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل کسی وجہ سے ہارڈ ویئر کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے، یا ہمارے پاس ونڈو خراب ہو جاتی ہے، یا جس سافٹ ویئر پہ ڈیٹا بیس ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ جو ہے ہمارے پاس فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا سلوشن ہو تاکہ دوبارہ سے ڈیٹا ریکور ہو سکے. یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے نئے سرے سے ہمیں ڈیٹا بیس بنانا پڑ جائے. تو یہ ساری کی ساری پلاننگ بھی جائے جی یہ بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہی کام ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پرووائڈنگ ٹریننگ ٹو نیو امپلائیز اباؤٹ یوزنگ دا ڈیٹا بیس. اور وہ والے لوگ جنہوں نے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے، نیو یوزر ہے، نیو امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ٹرینڈ بھی جائے جی وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تھی ہمارے پاس رسپانسبلٹی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی. نیکسٹ دیکھیں جی، نیکسٹ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیٹا بیس ماڈلس. ٹھیک ہے نا. پیپر میں جو ہے جی موسٹلی یہ والا کوشچن جو ہے وہ آتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے اس پہ جو ہے نا بہت فوکس کرنا ہے. دیکھیں ڈیٹا بیس ماڈل از theoretical foundation of a database and determine in which manner data can stored, organized and manipulated. ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس ماڈل از اے theoretical foundation of database. ڈیٹا بیس کی فاؤنڈیشن کرنا یعنی کہ ڈیٹا بیس کو آرگنائز کرتا ہے. کون آرگنائز کرتا ہے؟ ڈیٹا بیس ماڈل. اینڈ ڈیٹرمائن ان وچ مینر ڈیٹا کین بی اسٹور. اور کس طرح سے ہم لوگوں نے ڈیٹا کو اسٹور کرنا ہے.
اور اس کو آرگنائز کرنا ہے اینڈ مینیپولیٹ کرنا ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ ڈیفائن اے وے آف اسٹرکچرنگ ڈیٹا. دیر آر 5 ٹائپس آف ڈیٹا بیس ماڈل, ٹھیک ہے نا. کہہ رہا ہے جی کہ یہ ایک قسم کا ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے. ڈیٹا بیس ماڈل جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اسٹرکچرز ہیں, یہ جو ماڈلز ہیں, ان کی ٹائپس کتنی ہیں؟ 5 کیٹیگریز کے ہیں یہ ڈیٹا بیس ماڈل. اس میں نمبر 1 ہے ہمارے پاس ہائرارکل ڈیٹا بیس ماڈل. ہائرارکل ڈیٹا بیس ماڈل میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ڈائیگرام میں اے ہے, اے کے بعد بی سی ڈی ای, یعنی کہ یہ سب جتنے بھی ویلیوز ہیں ان کا جو آنر ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف ایک ہے. اس کی ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ خدا, اور خدا کے بعد جو ہے جی جتنے بھی ہیومنز ہیں, ٹھیک ہے نا. خدا صرف اور صرف کیا ہے؟ گاڈ جو ہے وہ ایک ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جی اس کی مخلوق جو ہے جی اس میں ڈفرینٹ ٹائپس جو ہے جی وہ آ جاتی ہیں. تو اس طرح کا ماڈل جو ہے جی وہ ہائرارکل ماڈل کہلاتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں. ان ہائرارکل ماڈل ڈیٹا از آرگنائز انٹو ٹری لائک اسٹرکچر. درخت کی طرح کا ایک اسٹرکچر ہے. ایز شون ان دا فگر از اے لاجیکل کنسٹرکٹ ود آنر اینڈ سب آرڈینیٹ. یہ اے جو ہے جی یہ آنر ہے, اور یہ بی سی یہ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں, یعنی کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈیٹا ایلیمنٹ ان سب آرڈینیٹ ریلیشن شپس آر کالڈ ممبر. یہ جو ہیں بی سی ڈی ای یہ سارے کے سارے سب آرڈینیٹ ہیں, یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ممبر کہلاتے ہیں. کس کے ممبر کہلائیں گے؟ اے کے ممبر کہلائیں گے, جو کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آنر, ٹھیک ہے نا. دوز ہیونگ سب آرڈینیٹس آر کالڈ آنر. جس کے یہ سب آرڈینیٹ ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ آنر ہے, اے. ان ہائرارکل اسٹرکچر سب آرڈینیٹس کین ہیو اونلی اے سنگل آنر. جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں ان کا ایک ہی آنر ہے, اے, ٹھیک ہے نا, سنگل آنر. دس اسٹرکچر از ویری سوٹیبل ان ڈسکرائبنگ مینی ریلیشن شپ ان دا ریئل ورلڈ, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی اسٹرکچر کی جائے جی ریئل ورلڈ میں کافی ایگزامپل ہے. جس طرح اس ٹاپک اسٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو گاڈ کی اور ہیومنز کی جو ہے وہ ایگزامپل دی ہے. سم ایگزامپل آف ہائرارکل ماڈل آر ٹیبل آف کانٹینٹس, ٹھیک ہے نا. ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہیں جو آپ کی بک میں ہوتے ہیں, اس میں جو ہے جی سب سے فرسٹ پہ چیپٹر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جی اس کے ٹاپکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹس آف این آرگنائزیشن, ٹھیک ہے نا. جس طرح فزکس ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے پھر آگے فردر کیٹیگریز ہیں. تو یہ ساری کی ساری ایگزامپل جو ہیں جی وہ یا میموریز ہیں. میموری اور اس کی ٹائپس ہے, ایک ہوتی ہے ریم اور ایک ہوتی ہے روم, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں ہمارے پاس؟ ہائرارکل ڈیٹا ماڈل کہلاتا ہے. نیکسٹ دیکھیں جی ہمارے پاس نیٹ ورک ڈیٹا بیس ماڈل. A network model is a logical structure in which some of the data element can have more than one owner, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہائرارکل میں ایک ہی آنر تھا, اس میں جو ہے جی ملٹیپل سب آرڈینیٹ کے ملٹیپل آنر ہیں. جس طرح بی ڈی ہے, اس کا جو ہے جی وہ اے آنر ہے, اسی طرح جو ہے جی اس کا ایف بی آنر ہے, یہ دو ٹاپ پہ ہیں, ٹھیک ہے نا. A network is a more complex structure than a hierarchical model. اس میں چونکہ ملٹیپل آنر ہیں اور ملٹیپل سب آرڈینیٹ ہیں, اس وجہ سے یہ والا جو اسٹرکچر ہے ہائرارکل ماڈل کے مقابلے میں بہت زیادہ کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے نا. A hierarchical model can be thought of as a network with some discipline imposed on it, an application with which crew members, aircraft routes and schedules are related is by its nature a network model. کہہ رہے جی کہ ایئر کرافٹ کی ایگزامپل لے لیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے جی کریو ممبرز کی ایگزامپل لے لیں, جس میں ملٹیپل جو ہے جی وہ آنر اور ملٹیپل جو ہے جی وہ سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ایگزامپل جو ہے جی یہ نیٹ ورک ڈیٹا بیس ماڈلز کو جو ہے جی وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہوگا تو کمنٹس میں آپ لوگوں نے جانا ضرور پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. کمنٹس کا آپ لوگوں نے کرنا ہے, میں آپ لوگوں کو اس کا رپلائی کروں گا, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.